آداب ناظرین، آپ پیش نظر دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ عمران بڈانا۔ دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج شروعات کرتے ہیں اس بڑی خبر سے۔ محبوبہ مفتی نے بارہمولہ میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کی حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مینڈیٹ کے باوجود حکومت عوامی توقعات پر پوری نہیں اتری۔ انہوں نے نوجوانوں میں بڑھتی بے روزگاری پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم یافتہ نوجوان بھی روزگار سے محروم ہے، جس سے والدین پریشان ہیں اور کچھ نوجوان منشیات کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ میاں الطاف احمد نے بارہمولہ کے قید MLA انجینئر رشید کے لیے پیرول کی درخواست کی ہے تاکہ وہ اپنے علیل والد سے ملاقات کر سکے۔ بیان کے مطابق ان کے والد عبدالرشید شیخ شدید بیمار ہیں اور زیر علاج ہیں۔ میاں الطاف نے حکام سے انسانی بنیادوں پر غور کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ ہر شخص کو بیماری کے وقت والدین کے ساتھ ہونے کا حق حاصل ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما اور سری نگر کے رکن پارلیمنٹ آغا سید رولہ مہندی نے ریزرویشن مسئلے میں تاخیر پر جموں و کشمیر انتظامیہ سے سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے فائل LG دفتر بھیجنے کا دعویٰ کیا ہے مگر اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ رولہ نے پوچھا کہ لیفٹیننٹ گورنر سیکریٹریٹ کب اس پر فیصلہ کرے گا اور فائل واپس لائے گا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے 2017 کے لتی پورہ فدائین حملے کے معاملے میں جیش محمد کے ایک کارندے کی متعدد جائیدادیں ضبط کر لیے۔ یہ کارروائی غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کے تحت NIA کی خصوصی عدالت کے حکم پر کی گئی۔ ضبط شدہ جائیدادوں میں زمین اور رہائشی مکانات شامل ہیں جو پلوامہ کے علاقہ لتی پورہ میں واقع ہے اور مقدمے کی سماعت جاری ہے۔ سری نگر میں بٹشاہ پل سے دریا جہلم میں چھلانگ لگانے والے نامعلوم شخص کی لاش کی تلاش کے لیے SDRF نے آپریشن دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق کم روشنی کے باعث رات کو تلاش معطل کر دی گئی تھی۔ جمعرات کو ٹیم نے دوبارہ دریا میں سرچ آپریشن شروع کیا جبکہ پولیس کے ساتھ مل کر مختلف مقامات پر تلاشی جاری ہے۔ تاحال لاش اور شناخت کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ KVK بڈگام نے قبائلی سب پلان کے تحت ترال اور سنگرمال کے کسانوں کے لیے تربیتی و ان پٹ تقسیم پروگرام منعقد کیا۔ اس اقدام کا مقصد قدرتی کاشتکاری کو فروغ دینا اور کسانوں کی پیداوار و آمدنی میں اضافہ کرنا ہے۔ پروگرام میں ماہرین نے جدید زرعی طریقوں پر روشنی ڈالی جبکہ کسانوں میں ضروری اشیاء بھی تقسیم کی گئی تاکہ وہ مؤثر انداز میں قدرتی کاشتکاری اپنا سکیں۔ انوائرنمنٹل پالیسی گروپ نے وائلڈ لائف ریونیو اور آبپاشی و فیلڈ کنٹرول محکموں کے افسران اور عوامی نمائندوں کے ساتھ ہیگام ویٹ لینڈ ریزرو کا مشترکہ دورہ کیا۔ یہ مقام رامسر سائٹ اور وولر جھیل سے منسلک اہم ویٹ لینڈ ہے۔ دورے کا مقصد انٹیگریٹ ایکشن پلان کے تحت تحفظ اور انتظامی اقدامات کا جائزہ لینا تھا جبکہ مختلف افسران اور اراکین نے بھی اس میں شرکت کی۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی تمام بڑی خبریں۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔